بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج سے تقریباً 1 سال پہلے ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نے ایک بیان کیا جس کا عنوان تھا علی کا پہلا نمبر۔ بندہ ناچیز نے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم اس کے بیان کی تردید کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ گفتگو کے 5 حصے آپ نے سماعت فرمائے۔ پھر اسی دوران کرونا وائرس پھیلا اور ہر طرف اسی وائرس کے حوالہ سے بات چیت ہونے لگی، تو نتیجتاً وہ سلسلہ ہمیں موقوف کرنا پڑا۔ آج پھر اسی طبقے کے چند لوگ وہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ ان کے دلائل وہی ہیں جو اس قریشی نے اپنی تقریر میں دیے تھے۔ تو ہم بحمد اللہ اس کی تقریر کا دوبارہ سے جو رد کا حصہ رہ گیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ اہل حق کے سامنے یہ بات واضح کی جائے کہ اس طبقے کا تعلق اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے ساتھ اور عقائد اہل سنت کے ساتھ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اہل سنت ہونے میں مخلص ہیں۔ یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر ایرانی افکار کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی کام کی انہیں داد بھی ملتی ہے اور امداد بھی ملتی ہے۔ تو گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے 5ویں حصہ میں اس کی اس تعریف کو رد کیا تھا جو اس نے کہا تھا کہ رفض صرف ایک صورت میں بنتا ہے کہ جب آپ خلفائے ثلاثہ پر اٹیک کریں یا ان کی خلافت کا انکار کریں، اسی صورت میں رفض بنے گا۔ اس کے علاوہ مطلقاً اگر کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر تو وہ رفض نہیں ہے۔ رفض صرف ایک صورت میں بنتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو نہ مان کر مولا کائنات کو خلافت کے حوالے سے باقیوں کے اوپر آپ اٹیک کریں اور خلافت راشدہ کا انکار کریں اور پھر آپ مولا کائنات کے حوالے سے بات کریں تو یہ رفض ہے۔ جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تم تو یہ بات کہہ رہے ہو کہ رفض صرف ایک صورت میں بنتا ہے۔ محققین یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مولا مشکل کشا پر افضلیت ہے اس کا رد کرے وہ بھی رافضی ہوگا۔ آج کی گفتگو کے حصے میں ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ افضلیت کتنا حساس ہے، کہ یہ تو کہتا ہے نا کہ جو شخص خلفائے راشدین کی پر اٹیک کرے گا اور ان کی خلافت کا انکار کرے گا اس کو ہم رافضی کہیں گے، اس کے علاوہ رافضی ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ افضلیت اتنا حساس ہے کہ جو شخص سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہے کہ میرے دل میں علی اور اہل بیت کی محبت زیادہ ہے، صرف محبت کے زیادہ ہونے کا وہ دعویٰ کرے، علماء کرام نے ایسے شخص کو بھی روافض میں سے شمار کیا ہے۔ اب یہ بات اگر میں کہتا یا کوئی اور کہتا اس دور میں تو اس پر خارجی ہونے کا فتویٰ لگ جانا تھا، لیکن یہ بات علماء نے محققین نے بیان کی۔ سب سے پہلے میں جس کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب ہے التمہید، امام ابو شکور سالمی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جیسی ہستیاں وہ اس کتاب کو پڑھتی تھیں اور آگے اپنے مریدین کو سبقاً پڑھایا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس میں یہ بات لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ حُبَّ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ أَوْلَى وَأَحَقُّ، فرماتے ہیں روافض کے اقوال میں سے اور ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو بدعت بنتا ہے کفر نہیں بنتا، وہ کیا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے علی اور اہل بیت کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کے محبت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ شخص رافضی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ کتاب حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء آپ کے سامنے ہے۔ اس کی جلد نمبر 8 اور روایت کا نمبر ہے 12196۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی آپ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں انہ سمع رجلا یقول علی احب الی من ابی بکر و عمر، آپ نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مولا علی کے ساتھ محبت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر ہے، صرف اتنی بات کی۔ تو حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں فقال لا تجالسنا بمثل هذا الكلام، فرمایا اگر تو ایسی باتیں کرتا ہے تو اٹھ جا، ہمارے ساتھ مت بیٹھ۔ اما لو سمعك علی بن ابی طالب لاوجع ظهرك،
میں اگر یہ بات تیری مولا علی مشکل کشا نے سن لی تو وہ تمہیں دردناک سزا دیں گے۔ وجعن اس کا معنی عذاب علیم کے ساتھ کیا گیا، دردناک سزا دینا، دردناک عذاب دینا۔ اور ہمارے پنجابی میں اوجا تو زہرا کا، میں تیری کنڈ سیکنی۔ مولا علی مشکل کشا حضرت امام ابراہیم نخعی فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سن لیا تو وہ تمہیں اتنا ماریں گے کہ تمہیں شدید سزا دیں گے، دردناک سزا دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا مسئلہ حساس ہے کہ ہمارے علماء نے اس پہ اتنا پہرا دیا ہے اور فرمایا کہ تیرے دل میں اگر شیخین کی محبت زیادہ نہیں ہے تو تو غور کر کہ تیرے دل میں کس چیز کی بنیاد مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس بات کا میں انشاءاللہ بھی یہ حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے دل میں شیخین کی محبت سے زیادہ ہے، تو علماء نے تو اس پر بھی گرفت فرمائی۔ اس سلسلہ میں یہ تیسرا حوالہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو زیدی سادات میں سے ہیں، ان کی یہ کتاب سبع سنابل ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں محبت بہر چار گیر استوار، ولے فضل شیخین مفرط شمار، کہ چار یار جو ہیں ان کی محبت کا دامن تو مضبوطی سے تھام، لیکن شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت اور ان کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہونی چاہیے۔ ورت فضل شیخین در دل کمست، بنائے تو در رفظ مستحکمست۔ یہ خاص بات ہے جو آج ہمارے موضوع سے جس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں شیخین سے محبت کم ہے تو سمجھ لے کہ تیری بنیاد رفظ میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ قریشی صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ رفظ صرف ایک صورت میں بنتا ہے، اور بزرگ کیا فرما رہے ہیں کہ ماں شیخین کی محبت اگر کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بنیاد ڈل چکی ہے رفظ کی، اب وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر نے تو یہاں تک اس مسئلہ پر پہرا دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں آخری حوالہ الصواعق المحرقہ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے، اور یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا جس کو امام نے اس کتاب میں نقل کیا، تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 80 پر محقق ابو زرع ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص خلفائے اربعہ کی جو ترتیب ہے اس کا قائل ہے اور اس کو درست مانتا ہے، لیکن فرمایا کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنَّهُ يُحِبُّ أَحَدَهُمْ أَكْثَرَ، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے، اور وہ محبت اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے، اس ترتیب سے ہٹ کر، تو وہ یقیناً مولا علی کے ساتھ ہی زیادہ محبت کر رہا ہے، اور خلفائے ثلاثہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت اس کے دل میں زیادہ نہیں ہے، ترتیب کے مطابق محبت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی نفیس پاس فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت ہے دینی اور ایک ہے دنیاوی۔ اگر تو یہ محبت اس کی دینی ہے تو صفحہ نمبر 81 پر فرماتے ہیں اذ المحبت الدینیۃ لازمۃ للافضلیہ، کہ محبت دینی یہ تو افضلیت کو لازم ہے، کہ جس ترتیب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو رتبہ ہے، پہلا صدیق کا نمبر، پھر عمر کا نمبر، پھر عثمان کا نمبر، تو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ اس کی محبت ہونی چاہیے، یہ محبت دینی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں خلفائے اربعہ کی ترتیب کا تو قائل ہوں، لیکن میں محبت مولا علی کے ساتھ زیادہ کرتا ہوں اور دینی محبت زیادہ کرتا ہوں، دینی محبت، تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِلِسَانِهِ، ایسا شخص محض زبان سے تو سنی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور محض زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہوں، وَأَمَّا بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُفَضِّلٌ لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال دل سے تو ایسا شخص دل کے اعتبار سے تفضیلی ہے، تفسیقی ہے، کیونکہ دل سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت زیادہ کر کے ان کو افضلیت دے رہا ہے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ تو یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہیں محققین جنہوں نے اس مسئلہ پر اتنا پہرا دیا۔
تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قریشی صاحب نے رافضی کی تعریف کر کے جو ان کے لیے گراؤنڈ کھلا چھوڑا تھا اور مسئلہ افضلیت کو کمزور اور مشکوک بنانے کی اور اس مسئلہ کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی بیکار کوشش کی تھی، وہ کوشش ساری رائے گاہ گئی۔ یہ مسئلہ اتنا مضبوط ہے اور ایسے دلائل قاہرہ پر اس کی بنیادیں ہیں کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا دعویٰ کرنا تو ایک طرف، جو شخص یہ کہے کہ میرے دل میں دینی محبت مولا علی مشکل کشا سے زیادہ ہے اور شیخین سے کم ہے، علماء نے فرمایا ایسے شخص کے دل میں رافضیت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں اور ایسا شخص کبھی بھی سنی خیال والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں عقیدہ حقہ بیان کرنے کی اور اس کو تھامنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق